جسے دین سمجھنا ہے وہ قرآن پڑھے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دین سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کا، دین کو سمجھنے کا پہلا مرحلہ قرآن کریم کی آیات کریمہ ہیں، کہ قرآن کے ذریعے سے آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہود و نصارہ، ہندو، مجوسی، جتنی بھی دنیا کے اقوام عالم ہیں، وہ جب دین اسلام کا مطالعہ، حقیقی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن میں دیکھو۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن میں دیکھو۔ پروردگار کا بندوں سے ربط کیا ہے، قرآن میں دیکھو۔ دنیا کا انجام کیا ہونے والا ہے، قرآن میں دیکھو۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے، قرآن میں دیکھو۔ انسان کے آپس میں روابط کیسے ہونے چاہیے، قرآن میں دیکھو۔ سلسلہ ہدایت کیسا ہونا چاہیے، قرآن میں دیکھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اسلام کے تعارف کی واحد کتاب قرار دیا۔ ایسا ہی ہے، اور اتنی مضبوط اور مستحکم دلائل کے ساتھ پیش کیا کہ جس کے معجزہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بعد اگر کوئی ذات دین اسلام کو سمجھا سکتی ہے تو وہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ تو میں یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ قرآن اور پیغمبر اسلام، جو قرآن ہے وہی پیغمبر کی ذات ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ دین کس سے سمجھ میں آئے گا، یا قرآن سے یا تعلیمات پیغمبر اسلام سے۔ دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے کہ قرآن کے ذریعے اور پیغمبر کے علاوہ کس سے دین سمجھا جائے۔ لیکن پہلے مرحلے پر یہ ہے کہ دین یا قرآن سے سمجھ میں آئے گا یا پیغمبر اسلام سے سمجھ میں آئے گا، یا رسول کی سیرت کا نام اسلام ہے یا قرآنی قوانین کا نام اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دنیا میں پیش کیا جائے اسلام کے نام پر، اور کوئی بات پہ کسی بھی دین کو قبول کیا جائے تو پروردگار کی بارگاہ میں وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ یا قرآن سے مانو یا سیرت رسول سے مانو۔ تو آپ دیکھیں جو بھی دنیا کے قوانین بنائے گئے، توجہ کیجیے گا، جو میں اس وقت فلسفہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ ایک نہایت دقیق مسئلہ ہے جس کی وضاحت ضروری ہے، کہ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے قوانین بنائے جاتے ہیں ان کے اندر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا کھانا رکھا جائے کہ اپنی بچت کا کھانا رہے۔ ایسا ہی ہے، جو بھی دنیا کا قانون بنایا جاتا ہے، آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے قوانین بنانے والے جب میدان میں عمل میں قدم رکھا تو وہ بھی جو دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ قانون دنیا کا سب سے بہتر ہے، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ کوئی دنیا کا قانون ہے، حضرت آدم کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک جتنے قوانین بنے ہیں، ہر قانون بنانے والے نے جب بھی قانون بنایا تو میدان عمل میں خود ہی آگے ناکام نظر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون بنا دینا، اچھے قوانین بنا دینا ہر ایک کو آتا ہے، لیکن ہر اس قانون کے اوپر عمل کر دینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کہ قوانین بنائے گئے، آپ دیکھیں جب کوئی قانون بنا تو اگر مثال کے طور پہ یہ قانون بنا دیا جائے کہ سب کی جائیداد ضبط کر لی جائے، مالکیت کا قانون ختم کر دیا جائے، مالک صرف حکومت ہوگی، تو سب سے پہلے یہ فکر ہوتی ہے قانون بنانے والے کو کہ میری جائیداد کیسے بچے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ اچھا، اگر یہ قانون بنا لیا جائے کہ ہر ایک کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ٹیکس بنانے والے قانون ساز کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں ٹیکس سے کیسے بچوں گا۔ ہوتا ہی نہیں۔ اگر یہ قانون بنا دیا جائے کہ ہر آدمی کو، جو بھی پاکستان کی سرزمین پہ رہے گا، جو بھی امریکہ کی سرزمین پہ رہے گا، جو بھی کسی بھی ملک کی سرزمین پہ رہے گا، ملک میں رہنے والے ہر آدمی کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ سالانہ حکومت کو اتنا پیسہ ادا کرے، تو بنانے والے کو سب سے پہلے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں خود اس قانون سے کیسے بچوں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اچھے قوانین بنانے والے جب میدان عمل میں قدم رکھتے ہیں تو فیل نظر آتے ہیں، لیکن یہ واحد دین وہ ہے کہ جہاں پر دیندار کہتا ہوا، جس نے دین کا دعویٰ کیا ہے سب سے پہلے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اسلام دین کون سا ہے؟ اسلام۔ وہ اسلام ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے جب نعرہ بلند کیا تو کیا کہتا ہوا نظر آیا؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میرے مناسک، میرا موت، میری حیات، میرا سب کا سب کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔